بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے بھیجی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اسرع الدعاء اجابۃ دعاء غائب لغائب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے عابد و زاہد صحابی تھے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو کوئی ایک مسلمان دوسرے کسی ایسے مسلمان کے حق میں کرے جو اس وقت موجود نہ ہو. اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں جو اس وقت دعا کے وقت میں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی جائے. اگلی حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اگلی روایت بھی اسی مضمون کی نقل کی ہے. حضرت صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان، یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. حضرت ابو الدرداء یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو بڑے درویش منش صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکیم الامہ کا لقب دیا تھا، حکیم هذه الامہ، کہ امت کے حکیم یہ ہیں. یہ خود بھی بڑے عابد و زاہد تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی. تو یہ ان کے داماد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خسر ساس اور سسر سے ملنے کے لیے شام گیا، شام میں رہتے تھے. جا کر دیکھا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ موجود تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حج کا ارادہ ہے. حضرت ام الدرداء نے فرمایا کہ فادعوا اللہ لنا بخیر، کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کرنا وہاں جب حج کو جاؤ گے. پھر حدیث سنائی کہ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان دعوت المرء المسلم مستجابۃ لاخیہ بظاہر الغیب عند رأسہ ملک موکل. فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا
کہ جب دعا کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کوئی خیر کی کہ اللہ اس کو فلاں چیز عطا فرما، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ میں آمین کہتا ہوں تمہاری اس دعا پر، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور جو خیر بھلائی تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری ساس نے مجھے یہ حدیث سنائی، اس کے بعد میں باہر نکلا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی بازار میں، تو میں نے تو انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں جبکہ اس کے پیٹھ پیچھے ہو تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا آدمی چاہے اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا یہ بذات خود عبادت ہے، اور آدمی کی وہ دعا جو مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے اس عبادت کا ثواب تو فوراً ہی مل جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ کہ دعا کرنے کی توفیق ہوئی اور اس پر دعا کا اجر و ثواب ملا، عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ایک بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے جو موجود نہیں، تو کسی مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک مستقل عبادت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے مزید اجر ہے۔ تو دو عبادت جمع ہو گئی، ایک دعا کی عبادت، دوسرے کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی عبادت جو بذات خود بہت اجر و ثواب کا موجب ہے۔ تیسرے یہ کہ ابھی حدیث میں آپ نے سنا کہ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھائی کی دعا کر رہے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اس کو بھی ویسی ہی خیر مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اور یہ مقرر کیا اس کام کے لیے کہ یہ دعا کرو کہ اس کو بھی وہ مل جائے، تو مقرر جب کیا ہے تو کیا محروم کر دیں گے؟ تو جب خود مقرر فرمایا کہ اس کے واسطے دعا کرو تو در حقیقت نوازنا مقصود ہے، بخشش مقصود ہے، اس بندے کے کو وہ خیر دینی مقصود ہے، اس واسطے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی، اور بھائی کو جو خیر ملے گی جس کے لیے دعا کی ہے اس کو اگر وہ دعا قبول ہو جائے اور مل جائے تو اس سے اس کو جو نفع پہنچے گا، اس سے جو اس کو فائدہ پہنچے گا، جو کچھ خیرات حاصل ہوں گی اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا یہ دعا کرنا دوسرے کے حق میں یہ بڑی ہی عظیم فضیلت، اپنے حق میں دعا کرنے میں تو دو فائدے ہیں اور دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے اندر چار فائدے ہیں، اجر و ثواب، طرح طرح کے اجر و ثواب بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں بڑے عظیم۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے دعا کیا کرے۔ اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا، ہماری دعا کیا؟ جب کسی سے کہو کہ بھئی ہمارے واسطے دعا کرنا کہ جی ہم کیا، ہم تو گنہگار آدمی ہیں، دعا تو آپ کریں، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے بندے بندگی میں برابر ہیں، اور وہ کریم اور احکم الحاکمین کا دربار ایسا ہے کہ وہاں ہر ایک کی سنی جاتی ہے، اور کیسا ہی آدمی گیا گزرا ہو لیکن دعا اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا حق اس سے نہیں چھینا کسی بھی حالت میں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو شیطان ہے ابلیس، اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نکل جائے یہاں جنت سے، نکالا جا رہا ہے، دربار سے خارج کیا جا رہا ہے، عتاب ہو رہا ہے، غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر،
کہ انک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برسے گی، یہاں تک فرما رہے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی اس شیطان نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، دعا مانگ لی۔ کیوں؟ اس واسطے جانتا تھا کہ یہ دربار ایسا ہے کہ چاہے میں کتنا ہی گیا گزرا ہوں، مردود ہوں، ملعون ہوں، کچھ ہوں، لیکن اگر کوئی چیز مانگی جائے گی اور دینے کے لائق ہوگی تو دے دیں گے یہ ضرور۔ تو اتنی معرفت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رکھتا تھا، اتنی معرفت رکھتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کبھی مغلوب الغضب نہیں ہوتے، غصے سے مغلوب نہیں ہوتے ہماری طرح کہ ہم غصے میں آ گئے تو خدا جانے کیا کچھ کر گزرے۔ انصاف کا دامن ان سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا، اس واسطے وہ اس حالت میں بھی دعا مانگ گیا۔ تو جب شیطان مانگ گیا، ابلیس مانگ گیا، تو ایک صاحب ایمان چاہے کتنا ہی برا ہو، فاسق و فاجر ہو، کچھ ہو، لیکن وہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے مجھے انشاءاللہ۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی ہم دوسرے کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو خود ہی گنہگار ہیں، تو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ دعا کیا کر اور اپنے سارے ملنے جلنے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، سب کے لیے دعا، جس جس کے لیے دعا کرو گے ہر دعا کے ساتھ یہ چار چار فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اور جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دعا کا خاص ذوق عطا فرمائے، وہ ہر ایک کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب عجیب باتیں بیان فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر نور سے بھرے۔ میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص ملنے جاتا ہے تو سلام دعا کے بعد کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ میں گیا، مجھ سے کہا، دوسرا آ گیا، بھائی ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ تیسرا آ گیا، بھائی ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ تو اتنے آدمی آ رہے ہیں صبح شام تک، ہر ایک سے فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کہاں ان کو یاد رہتا ہوگا اور کس کس کے حق میں اتنی دعا کرتے ہوں گے کہ ہر ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حق میں بہت دعا کرتے ہیں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ شاید حضرت یہ فرماتے ہوں گے، کیونکہ بہرحال یہ دعا تو کرتا ہی آدمی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ ہر مومنین کے مومنات کے لیے مغفرت فرما، تو اس میں سبھی داخل ہو جاتے ہیں، شاید یہ مقصد ہو حضرت۔ تو ایک دن خود ہی فرمانے لگے کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں اور یاد نام لے کے کرتے ہیں، نام لے کے دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیسے آپ اس پر قدرت ہوتی ہے، اتنے سارے آپ کے ملنے جلنے والے اور اتنے سارے تعلق اہل تعلق سب کے لیے الگ الگ دعا فرماتے ہیں۔ چلے ہاں بھائی ہم تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک ایسا طریقہ کرا رکھا ہے، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ اور واقعی ایسا طریقہ بتایا کہ اگر اس پہ ہم سب عمل کر لیں تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اوقات تقسیم کر رکھے ہیں، یعنی اس طرح تقسیم کر رکھے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے فلاں قسم کے متعلقین کے لیے دعا کروں گا، ظہر کی نماز کے بعد فلاں متعلقین کے لیے، اور عصر کے بعد فلاں متعلقین کے لیے، مغرب کے بعد فلاں متعلقین کے لیے، عشاء کے بعد فلاں متعلقین کے لیے، تہجد کے بعد فلاں کے لیے، اشراق کے بعد فلاں کے لیے۔ تو ہر ایک کی کیٹیگریاں مقرر کر رکھی ہیں۔ مثلا یہ حضرت نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد میں نے مقرر کر رکھا ہے کہ میرے جتنے دادیالی رشتہ دار ہیں ددیال کے، ان کے حق میں کروں گا۔ ایک نماز کے بعد مقرر کر رکھا ہے جو میرے ننیال کے ہیں تو ان کے لیے کروں گا۔ ایک نماز کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو میرے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کے لیے کروں گا۔ ایک نماز کے بعد کر رکھا ہے کہ جو میرے شاگرد ہیں یا مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے، ان تعلق رکھنے والوں میں بھی قسمیں کر رکھی ہیں۔ تو اس طرح ہر نماز میں جب یہ میں نے اپنا نظام الاوقات بنا لیا تو جب کوئی نماز ہوتی ہے تو مجھے بس وہ یاد آ جاتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے الحمدللہ دعا کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو کیا عجیب طریقہ بتایا
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی اگر آدمی اس طرح تقسیم کر لے اپنی نمازوں کے اوقات تو کسی نماز کے بعد مشکل سے 2-3 منٹ لگیں گے 3-4 منٹ لگیں گے تو بھائی یہ دعا کر لے, یہ سوچ لے کہ میں فجر کے بعد اپنی ددیال کے رشتے داروں کے لیے کیا کروں گا دعا, اور زور کے بعد ننیال کے لیے کیا کروں گا, مثلا عصر کے بعد اپنے دوست احباب کے لیے کروں گا. تو ہر ایک کی کا حق بھی ادا ہو گیا اور مختصر وقت میں سب کے لیے دعائیں ہو گئی. اور پھر ساتھ میں بھائی ہم تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے فضائل ہیں دوسرے کے لیے دعا کرنے کے, اتنے زیادہ فضائل ہیں, اتنے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اس دعا کے ذریعے اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہوگی, اس بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے گا. یہ تو بہانہ ہے کہ فلاں کے لیے دعا, فلاں کے لیے دعا, فلاں کے لیے دعا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو جانا یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اور جتنی مرتبہ حاضری ہوگی اتنی مرتبہ تعلق میں اضافہ ہوگا, تعلق میں اللہ بڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا شوقین ہو. اب ایک مرتبہ چلا گیا اپنا کسی کام لے کے, پھر دل چاہ رہا ہے پھر جاؤں, تو اب وہ اس بات کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی اور کا کام مل جائے تو اس کا لے کے چلا جاؤں. تو وہ دوسرے کا کام لے کر, دوسرے کی حاجت لے کر جا رہا ہے اس بادشاہ کے دربار میں تاکہ میرا ایک مرتبہ حاضری اور ہو جائے اور ایک مرتبہ اس دربار کی زیارت مزید نصیب ہو جائے. تو جتنی مرتبہ دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ہر مرتبہ اپنا رشتہ جوڑتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ, ہر مرتبہ اس دربار میں حاضر ہوتے ہو, ہر مرتبہ اس بارگاہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے. تو یہ کچھ کم ہے. اگر اور کچھ نہیں اور کچھ بھی نہ ملے لیکن اس بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو جائے تو یہ کچھ کم نعمت نہیں. اللہ, وہ کہتے ہیں ہمارے ایک جگر مراد آبادی مشہور شاعر تھے, بڑا ہمارے شعر پڑھا کرتے تھے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کو بڑا پسند تھا کہ عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ, عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ, میں نے کہا بچشم نم, اس نے سنا بچشم تر, اور کیا صلہ چاہیے. تو یہی بات کہ عرض و نیاز کا موقع مل گیا, اس بارگاہ میں حضوری حاصل ہو گئی, اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی, یہ نعمت کیا کم ہے. لہذا اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی اپنی دعائیں تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن اوروں کی بھی دعا نصیب ہو جائے تو ہر مرتبہ حاضری کی توفیق. اللہ اکبر. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تو ہم حاضر ہوئے. تو جب روانہ ہونے لگے تو پوچھنے لگے کہ بھائی تمہارا سلام عرض کر دوں روضہ اقدس پہ, روضہ اقدس پر تمہارا سلام عرض کر دوں. اب خیر ہم نے کہا جی حضرت یہ تو ہماری کوتاہی, ہمیں کہنا چاہیے تھا, مگر ہمیں یہ خیال ہو رہا تھا کہ آپ سے یہ درخواست کریں تو آپ کو یاد رہے نہ رہے, زحمت ہو, آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ روضہ اقدس پر سلام عرض کر. تو کہا بھائی میں تو لوگوں سے اجازت لیتا ہوں سلام عرض کرنے کی, اجازت لیتا ہوں, اور جتنے زیادہ لوگوں سے اجازت مل جاتی اتنا ہی خوش ہوتا ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنا سلام عرض کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنا سلام عرض کرنے کے بعد زیادہ دیر کھڑے ہونے یا وہاں پر ٹھہرنے کی تو جرت ہوتی نہیں. وہ اپنا سلام عرض کیا اور اس کے بعد زیادہ ٹھہرنا کی جرت نہیں ہوتی. جتنے زیادہ لوگوں کا سلام میرے پاس ہوتا ہے پہنچانے کے لیے اتنا ہی زیادہ ٹھہرنے کا موقع مل جاتا کہ اب اور اپنا تو کہہ دیا, اب فلاں کا کہہ دوں, اب فلاں کا کہہ دوں, اب فلاں کا کہہ دوں, اس کے بہانے وہاں پر کچھ تھوڑی دیر ٹھہرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ ہوتی ہیں بزرگوں کی نگاہیں, کہاں پہنچتے ہیں, ہر ایک سے پوچھتے پھر رہے تمہارا سلام عرض کر دوں. تو وہ اس لیے پوچھ رہے کہ دوسرے کا سلام پہنچائیں گے اور دوسرے کا سلام پہنچانے کے نتیجے میں
ہمیں حضوری مل جائے گی اس بارگاہ کے اندر. تو یہ دعا بھی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضوری ہے, اور یہاں بارگاہ خداوندی میں حضوری ہے کہ دعا کر رہے ہیں دوسرے کے لیے. اپنی کہہ دی, سب کچھ کہہ دیا, اب اور اس دربار میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس دربار میں حاضری کا موقع مل رہا ہے کہ دوسروں سے کی حاجتیں پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے, ساری نعمتیں علیحدہ, اور یہ نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے, یہ اور نعمت. پھر ایک بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں جب دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا میں عجیب خاصیت رکھی. جب کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کی جاتی ہے تو اس سے دونوں کے دلوں میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک ہدیہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے, اور حدیث میں فرمایا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ہدیہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو, اس سے بہتر ہدیہ ہو نہیں سکتا. جو ہدیہ تم کتنا ہی قیمتی سے قیمتی دنیا میں دے دو وہ فانی ہے, فنا ہو جانے والا ہے, کچھ دیر اس سے فائدہ اٹھائے گا, بعد میں ختم ہو جائے گا. لیکن یہ دعا کا ہدیہ ایسا ہے کہ جو غیر فانی ہے, جس کا فائدہ ختم ہونے والا نہیں, یہ ابدی اور جاویدانی ہے. لہذا یہ ہدیہ جب تم نے پیش کیا, جو اس سے بڑا اور ہدیہ ہو نہیں سکتا, وہ ہدیہ پیش کیا, تو یقیناً انشاءاللہ اس سے آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا ہوں. اور اگر بالفرض کدورتیں بھی ہیں اور کسی سے کوئی شکایت بھی ہے, اس کے حق میں اس شکایت کے ازالے کی دعا کر لو, تو یا اللہ اس کے فلاں بات جو ہے وہ ناگوار ہے, اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو دور فرما دیجیے, وہ دعا کر لو. لیکن اس کو اپنا وظیفہ حیات بنانا چاہیے. ہر ایک آدمی کے لیے دعا, ہر ایک آدمی کے لیے دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا آسان طریقہ حضرت نے بتا دیا کہ بھائی اوقات تقسیم کر لو, اس اوقات تقسیم کر کے اس کے اندر دعائیں کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے روایت نقل کی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انی لأدعو فی کل شیء من امری حتی ان یفتح اللہ فی مشی دابتی حتی ارا من ذلک ما یسرنی. دیکھو یہ سب حضرات صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. دین کا ان سے زیادہ مزاج شناس کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حتی ان یفتح اللہ فی مشی دابتی, یہاں تک کہ اگر میں کسی جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہوں, گھوڑے پر یا اونٹ وغیرہ پر, اور وہاں مجھے کوئی تنگی نظر آتی ہے کہ وہ یا تو جانور ٹھیک سے چل نہیں رہا یا آگے ہجوم آ گیا, اس کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ راستہ تنگ ہو گیا ہے, راستہ کھول دیجیے. یا اللہ یہ جانور ٹھیک سے نہیں چل رہا, اپنی رحمت سے اس کو ٹھیک سے چلنے کی توفیق دے دیجیے. تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں, یہاں تک کہ وہ میں دیکھتا ہوں وہ بات جو مجھے خوش کرنے والی ہوتی ہے. تو بتایا یہ کہ میں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں. یہ وہ بات ہے جو کئی ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا آسان ترین, مختصر ترین اور سب سے زیادہ قابل اعتماد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے بھکاری بن جاؤ. ہر وقت مانگنے کی عادت ڈالو. چھوٹی بڑی بات جو کچھ بھی حاجت پیش آ رہی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اور کوئی انسان نہیں ہے جس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ حاجت نہ ہو. انسان تو ہے ہی حاجتوں کا چوچو کا مربع, اس کو ہر وقت حاجتیں کچھ نہ کچھ حاجت چاہیے. کبھی سردی لگ رہی ہے, کبھی گرمی لگ رہی ہے, کبھی پیاس لگ رہی ہے, کبھی بھوک لگ رہی ہے, کبھی سفر کر رہا ہے, کبھی راستہ قطع کر رہا ہے, کبھی سواری کی حاجت ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ حاجت انسان کو لگی ہوئی ہے. عادت اس بات کی ڈالو کہ جہاں حاجت آئے, حاجت پیش آئے, فوراً ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی آئے
یا اللہ میری حاجت پوری کر دی. گھر سے باہر نکلے, سواری چاہیے, یا اللہ کوئی اچھی سواری دے دی. سواری میں بیٹھ گئے, ہجوم آ گیا, راستہ بند ہو گیا, ٹریفک جام ہو گیا, یا اللہ اس کو کھول دی, یا اللہ مجھے آفیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجیے. یہ ساری دعائیں کرنے کی عادت ہے, چاہے زبان سے کرو, چاہے دل دل میں 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 کرو.